لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالكريم صلى الله عليه ويا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بالبيت صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله आईने मशीयत का शनासा ऐसा
آئینے مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا اور فخر سے نہ کیوں جھومے محمد عربی اور فخر سے نہ کیوں جھومے محمد عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عاشقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ رب العزت کی لاریب کتاب اور لاریب کلام آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس ضمن میں آیت نمبر 26 تک ہم پہنچے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، اور اس میں اتفاق یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے اب تک ہم قرآن اور کربلا کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے اس کے ساتھ بہتیروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتیروں کو اللہ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ آگے چل کر اس پہ مزید بات کروں گا۔ اس سے آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ پہلے ہم نے دو باتیں فرمائی کہ اس قرآن سے ہدایت بھی بہت سے لوگ پاتے ہیں اور گمراہ بھی بہت سے، آپ بولیے نا، گمراہ بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، یہ تو لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے آیا ہے۔ اسے پڑھ کر گمراہ ہو جانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، تو قرآن نے فوراً ہی اس کا جواب دے دیا
فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا اس سے وہی گمراہ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ مجھے بولیے۔ نافرمان ہوتے ہیں، بے حکم ہوتے ہیں، جو اس کا حکم نہیں مانتے، پڑھتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو نہیں پڑھتے، کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، کچھ وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن پڑھے ہوئے پر عمل نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن سمجھاتے وہ ہیں جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے۔ بات پہ دھیان دیجیے گا، سمجھاتے کیا ہیں؟ جو ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھاتے جو رسول اللہ نے سمجھایا ہے، وہ نہیں سمجھاتے جو صحابہ نے سمجھایا ہے، وہ نہیں سمجھاتے جو اہل بیت نے سمجھایا ہے۔ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے فہم سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا سارا زور ہوتا ہے الفاظ کے معانی پہ، لغت پہ۔ عربی لغت سامنے رکھ لیتے ہیں اور قرآن کا جو لفظ آیا عربی لغت میں اس کا معنی دیکھا، ترجمہ کر دیا، اس کے مطابق تفسیر کر دی، لیکن انہیں نہ سیاق کا خیال ہوتا ہے نہ سباق کا خیال ہوتا ہے۔ اب سیاق اور سباق کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا بات بیان ہوئی، اس سے آگے کیا بات آنے والی ہے، ان تینوں کو ملائیں گے، گزشتہ کو بھی، موجودہ کو بھی، آئندہ کو بھی، تو پھر معنی کیا بنے گا، وہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے۔ ایک ان کی خرابی یہ ہے، اور دوسری ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ لفظ کا معنی تو دیکھتے ہیں لیکن جس کے بارے میں بولا گیا اس کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر ہے تو کہیے نا سبحان اللہ۔ اب سر آپ کو کم کم ملے گی، آپ کو ایسے ہی اب گزارا کرنا پڑے گا۔ ایک اور وجہ خرابی ان کے گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کی یہ ہے کہ وہ لفظ کا معنی تو دیکھتے ہیں لغت سے، لیکن یہ نہیں دیکھتے یہ لفظ کس کے بارے میں آیا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ لفظ ہے مکر، میم کاف کش والا ہوتے، مکر، مکر کرنا، فلاں آدمی مکر کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جس بندے کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مکر کرتا ہے، یہ اس کی اچھائی بیان ہوئی ہے یا اس کی برائی بیان ہوئی ہے؟ مجھے بولیے، برائی بیان ہوئی ہے۔ ہمارے اپنے محاورے میں، ہماری اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں مکر کرنا اچھی خاصیت، اچھا کام نہیں ہے۔ اچھا مکر ہوتا کیا ہے؟ اب ذرا اس بات پہ غور کریں۔ مکر یہ ہوتا ہے
جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور بات ہو، ظاہر آپ کچھ اور کریں۔ دھوکہ دینا کسی کو، دل میں کچھ اور رکھیں، زبان پہ کچھ اور لائیں، پلانے کچھ اور ہو، لیکن الفاظ آپ کے بڑے اچھے ہو۔ اسی کہتے ہیں مکر کرنا، جیسے کسی دوسرے بندے کو دھوکہ ہو سکے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے، اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اب خاموش ہو گئے۔ اگر آپ میرے بارے میں کہیں نا کہ قاری صاحب مکر کرتے ہیں، مجھے اچھا لگے گا؟ بولو نا یار، اچھا لگے گا مجھے؟ میں آپ کے بارے میں کہوں کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں راجہ صاحب، فلاں چودھری صاحب بہت مکر کرتے ہیں، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ لیکن اگر میں لفظ بدل دوں، مفہوم وہی ہوگا، میں لفظ بدل دوں تو پھر اتنا برا نہیں لگے گا، بلکہ شاید برا لگے بھی نہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے میں اگر یوں کہوں کہ فلاں آدمی کی خفیہ تدبیر بڑی اچھی ہے، خفیہ تدبیر بڑی اچھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، دماغ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے جو ارادہ ہے، جو پلاننگ ہے، وہ بڑی اچھی ہے، تو پھر وہ بندہ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فلاں بندہ مکر بڑا اچھا کرتا ہے، مطلب وہی ہے اس کا، لیکن یہ لفظ اچھا اسے، بولیے تو صحیح نا، نہیں لگے گا۔ اب میں یہ ساری بات سمجھانے کے بعد اب میں آپ کو آیت پہ لے کے آتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54۔ ارشاد ربانی ہے وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا۔ کس نے؟ یہود و نصارہ نے مکر کیا۔ کہ کیا مطلب؟ انہوں نے دل میں کچھ اور رکھا، زبان پہ کچھ اور رکھا، دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے، آگے کیا یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے بولیے۔ عربی میں لفظ وہی ہے، عربی کا لفظ نہیں بدلا، مَكَرُوا، مَكَرَ وہی لفظ ہے، لیکن وہاں آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا انہوں نے مکر کیا۔ آگے وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے، تو کیا آگے آپ کہہ سکتے ہیں وہی لفظ ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا، دل نہیں مانتا، ایمان نہیں مانتا، اللہ کی عظمت اسے گوارا نہیں کرتی، اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن قرآن کا لفظ ہے۔ اب ترجمہ تو کرنا پڑے گا، ترجمہ تو کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کر دیا اور اللہ نے مکر کیا، بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کر دیا، لیکن قربان جائیں امام اہل سنت پہ، آپ نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کیا ترجمہ کیا؟ بولیے تو صحیح نا۔ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ ہم نے یہود و نصارہ کے لیے مکر کا وہی لفظ بعین ہی سیم ورڈ ہم نے یوز کیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری اپنی زبان میں اس لفظ کا معنی اچھا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کر دیا؟ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ لیکن باقیوں نے کیا ترجمہ کیا؟ کئیوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے دھوکہ دیا۔ تو کیا اللہ دھوکہ دیتا ہے کسی کو؟ اور کئیوں نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے دغا کیا اور اللہ نے دغا کیا۔ کیا اللہ دغا کرتا ہے؟ مجھے بولیے۔ کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، کیا اللہ کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے؟
نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت انہیں دیتا ہے جو لفظ کو خالی نہیں دیکھتے، جس کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اتنی باریکی کے ساتھ میں اسکول میں بچوں کو نہیں پڑھاتا جتنی باریکی کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں نا۔ اب دیکھیں کسی کا والد ہے، نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے والد صاحب نابینا ہیں تو بندہ کوئی پریشان نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ہاں میرے والد صاحب کی بینائی ٹھیک نہیں ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ اور اگر یہ کہا جائے تمہارے والد صاحب اندھے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگے گا نا، حالانکہ مطلب تو وہی ہے۔ اندھا کون ہو جائے جسے نظر نہیں آتا، لیکن لفظ بدلنے سے مفہوم وہی رہتا ہے، لیکن وہ اگلے بندے کی شان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو، آپ کے گھر میں کوئی عام سا بندہ آ جائے، مزدور ٹائپ بندہ جس کی کوئی زیادہ ہمارے معاشرے میں جیسے کوئی عزت ویلیو نہیں ہوتی، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا کوئی تھوڑا سا اس سے زیادہ عزت والا آ جائے، ہم کہتے ہیں بیٹھیں۔ تھوڑا سا فرق پڑ گیا نا۔ اچھا تھوڑا سا اس سے زیادہ عزت والا آ جائے، ہم کہتے ہیں بیٹھیے۔ تھوڑا سا اور فرق پڑ گیا، اور اگر اس سے بھی زیادہ کوئی عزت والا آ جائے ہم کہتے ہیں تشریف رکھیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اچھا بیٹھو، بیٹھیں، بیٹھیے، تشریف رکھیے، چاروں کا مطلب تو ایک ہی ہے نا، یا کوئی فرق ہے؟ مطلب ایک ہی ہے، لیکن جو بندہ بدلتا گیا اس کی حیثیت بدلتی گئی، ہم لفظ بدلتے گئے۔ یوں ہی قرآن کا ترجمہ کرنے والا اگر لفظ کو دیکھے، اس حیثیت اس ذات کو نہ دیکھے جس کے بارے میں لفظ استعمال ہوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ اس سے انہی کو گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بے حکم ہیں۔ اچھا بے حکم وہ کون سے ہیں؟ ان کے آگے تفصیل اللہ نے بیان فرمائی۔ تین اس میں کیٹیگریز آئی ہیں، تین صفات آئی ہیں، یا تین پہچانیں آئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی پہچان یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اب پکا وعدہ کون سا ہے؟ ایک تو وعدہ وہ ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، رب نے ساری مخلوقات کو جمع کیا، سارے انسانوں کو جمع کیا، اس میں ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، انبیاء بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، اولیاء بھی تھے، گناہگار بھی تھے، نیکوکار بھی تھے۔ اللہ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو سب نے وہاں پر عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہم اللہ ہی کو مانیں گے۔ لیکن دنیا میں آ کر جو بتوں کے سامنے جھک گیا، جو کسی درخت کے سامنے جھک گیا، جو کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، تو کیا مطلب اس نے وعدہ، آپ بھی کچھ بولیے نا، اس نے وعدہ توڑ دیا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات اس کی جو تفسیر ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے جو فرمائی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے
پکا وعدہ جو اللہ سے کیا، اس سے مراد یہ ہے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا۔ تو دنیا میں آ کر جس نے آپ پر ایمان نہ لایا، جو آپ کو اپنا نبی جس نے نہیں بنایا، فرمایا وہ بھی عہد توڑنے والوں میں ہو گیا اور اسے قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ ایک یہ بات۔ اب دوسری بات یہ، اللہ نے آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ جملہ جو ہے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے۔ کوئی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر ہو، ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ کیا اللہ نے حکم کیا؟ کن لوگوں کو اللہ ہدایت قرآن سے نہیں دیتا؟ ان میں جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا وہ لوگ جو ان کو جدا کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا، انہیں جدا کرتے ہیں جنہیں اللہ نے، مجھے بولیے نا، ملانے کا حکم دیا، یعنی وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے رشتوں کو ملانا۔ دو بھائی ناراض ہو گئے، تمہارا کام کیا ہے؟ ان کو راضی کرانا، ان کے اختلافات کو ختم کرانا۔ دو بہنیں ناراض ہو گئیں، ہمارا کام یہ ہے ہم ان کے درمیان مفاہمت کروائیں۔ ماں بیٹی ناراض ہو گئی، ہمارا کام ہے انہیں ملانا۔ باپ بیٹا ناراض ہو گئے، ہمارا کام ہے انہیں ملانا۔ دو دوست ناراض ہو گئے، ہمارا کام ہے انہیں آپس میں ملانا، ان کے اختلافات کو ختم کرنا، ان کے آپس کے معاملات کو سلجھانا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لگائی بجھائی، جہاں پہ ناراضگی نہیں بھی بنتی وہاں ہم بنوا دیتے ہیں۔ وہ تمہارے میں یہ کہہ رہا تھا، دوسرے کو جا کے کہا وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ دونوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان جدائی ڈال دینا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، رشتوں کو قطع کرنا، رشتوں کو توڑنا۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ناراض ہو جائیں تو انہیں آپس میں جوڑنا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی تیار رکھنا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوگا تو میں اسے ناراض نہیں رہنے دوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے راضی کروں گا۔ مجھے بتائیے یہ جذبہ ہمارے اندر کتنا موجود ہے؟ ہمارا پتہ ہے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، نہیں دینا سیدھا ایسا کوئی کاٹا کو سیسو، ایسا کوئی کسے نے کروں کھانے گا، ایسا کوئی محتاج ہے کسے نے، وہ اپنے کر، ایسا اپنے کر۔ لیکن رب کہتا ہے نہیں، اگر یہ کام کرو گے تو فاسقین میں آ جاؤ گے، فاسقین میں آ جاؤ گے تو قرآن سے ہدایت نہیں پاؤ گے، قرآن سے ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اچھا جو یہ کہتا ہے نا ایسا کوئی کاٹا، میں نا تسا واقعی کاٹو، تسا واقعی کاٹو، اور تسا اتنے کاٹو کہ تسا کوئی شے ہی کھولو، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام نہیں ہے، اللہ کی منشا کے مطابق تمہارا کام نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی منشا کے مطابق اپنا عمل نہ بنائے وہ کٹ نہیں سکیا، وہ کتوں وقت ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ اکبر۔ اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ قرآن سے ہدایت نہیں دیتا، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اب اس کی تو اتنی زیادہ وسعت ہے اس میں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے وہ زمین میں فساد کر رہا ہے، وہ زمین میں کیا کر رہا ہے؟ فساد کر رہا ہے۔ وہ کم تول رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے۔
اللہ اکبر. اور اس سے بڑا فسادی کون ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا قرآن اور کربلا، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کربلا میں بھی جانا ہے اور یہیں سے جانا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں. اور اس سے بڑا فسادی کون ہوگا جو آگے رسول کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے؟ اس سے بڑا فسادی کون ہوگا؟ وہ امام حسین کے جنہیں رسول اللہ چومتے تھے، وہ امام حسین کہ جنہیں آقا علیہ السلام فرماتے تھے ہما ریحانتایا، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، حسن بھی اور حسین بھی میرے پھول ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کیا تو ہم بھی دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو یہ میرا پھول ہے، ہم کیا دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں سونگھتے نہیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے. توجہ کرو نا یار، بات آپ کو بتاؤں بڑی میں کہتا ہوں ایمان افروز بات ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا دیتے ہیں کہ یہ تو میرا پھول ہے، لیکن ہم انہیں سونگھتے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کہنے کی حد تک پھول ہے لیکن خوشبو اس سے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ حقیقی پھول نہیں ہے. لیکن امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے وَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، آقا انہیں سینے سے بھی لگاتے تھے، انہیں سونگھتے بھی تھے. سبحان اللہ. مجھے بتائیے اگر ان سے خوشبو نہ آتی تو آقا سونگھتے کیوں؟ اگر ان سے خوشبو نہ آتی تو آقا سونگھتے کیوں؟ پتہ چلا کہ وہ صرف کہنے کی حد تک پھول نہیں تھے، وہ حقیقی پھول تھے جن سے خوشبو بھی آتی تھی. اللہ اکبر. اچھا خوشبو سے پھر کس چیز کی آتی ہوگی؟ کون سے پھول کی آتی ہوگی؟ توجہ فرمائیے نا، کون سے پھول کی خوشبو آتی ہوگی؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو خوشبو بھی پھر جنت ہی کی آتی ہوگی نا، خوشبو بھی جنت ہی کی آتی ہوگی نا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن آپ اکیلے شہید نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے 6 بھائی اور بھی شہید ہوئے. کتنے؟ مجھے بولیے کتنے بھائی؟ 6 بھائی آپ کے اور بھی شہید ہوئے، جن میں سے ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی. یاد ہے تو صحیح سمجھ ہی نہیں آئی، تو یا سمجھ آئی تو تسا ڈاری چھوڑی. آگو نا سبحان اللہ. ایک بھائی کا نام ابو بکر بن علی، دوسرے بھائی کا نام عمر بن علی، تیسرے بھائی کا نام عثمان بن علی، چوتھے بھائی کا نام جعفر بن علی، پانچویں بھائی کا نام عبداللہ بن علی، چھٹے بھائی کا نام عباس بن علی، اور ساتویں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں پہلے 3 پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا نام میں نے کیا بتایا؟ ابو بکر بن علی. دوسرا نام میں نے کیا بتایا؟ عمر بن علی. تیسرا نام میں نے کیا بتایا؟ عثمان بن علی. اب میرا سوال ہے، میں بڑے دھیمے انداز میں، غصے میں نہیں، جذبات میں نہیں، دھیمے انداز میں سوال کر رہا ہوں. اگر ابو بکر حضرت علی کے دشمن ہوتے، عمر حضرت علی کے دشمن ہوتے، عثمان حضرت علی کے دشمن ہوتے، تو کیا حضرت علی ان کے نام رکھتے اپنے بچوں کے نام؟ ان کے نام پہ رکھتے؟ کبھی نہ رکھتے. لیکن میں ایک بات اور بھی کہہ رہا ہوں، میرا بچپن کا زمانہ تھا، غالباً میں کوئی 5, 6, 7 کلاس میں ہوں گا. اس وقت ہمارے گھر میں ایک کتاب تھی، کراچی سے چھپی تھی، قبلہ والد صاحب کی لائبریری میں. کوئی لکھنے والا شیعہ تھا، اس نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا کہ ہاں نام تھے حضرت علی نے رکھے تھے، لیکن محبت سے نہیں رکھے تھے، محبت سے نہیں رکھے تھے. آگے کہتا ہے کہ وہ اس لیے رکھے تھے کہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. یہ اس کا جملہ ہے. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کیا کہا اس نے؟
کہ اس دور میں لوگ اپنے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. تو حضرت علی نے جو نام رکھے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ انہوں نے دشمنی کی وجہ سے رکھے تھے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. بات تم نے کی ہے، عمل تم کر کے دکھا دو. میں نے کہا کہ حضرت علی انہیں دشمن سمجھتے تھے نا، حضرت علی نے دشمنی کی وجہ سے نام رکھے تھے. میں نے کہا تم بھی تو دشمن سمجھتے ہو، تم بھی اپنے بچوں کے نام یہ رکھ کے دکھا دو. تم بھی اپنے بچوں کے نام ابوبکر، عمر، عثمان رکھ کے دکھا دو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا یزید کو اپنا دشمن سمجھتے ہو یا دوست سمجھتے ہو؟ خولی کو میں یہ بات ان سے کہوں، سمجھا آپ کو رہا ہوں. یزید، شمر، خولی، انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو یا دوست سمجھتے ہو؟ تو صاف ظاہر وہ کہیں گے ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کے بعد اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو، اپنے بیٹے کا نام شمر رکھو، اپنے بیٹے کا نام خولی رکھو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تم صحیح کہہ رہے ہو. لیکن کوئی ایسا نہیں کرے گا. اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھ کے دیکھو، دشمن سمجھتے ہو نا اپنا. جو فرمولہ حضرت علی کے لیے تم نے گھڑا ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھو. لیکن ایسا نہیں ہوگا تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت علی نے ان اپنے بچوں کے نام دشمنی کی وجہ سے نہیں، نفرت کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے رکھے. اور یہ نام آپ کو یاد رکھنے چاہیے. جہاں بات ہو یا پوچھا کرو جناب کہ صرف حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے یا ان کے کوئی اور بھائی بھی شہید ہوئے تھے، اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.